ایک کثیر تعداد میں جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، جو نان مسلم اسکالرز ہیں، جو مستشرق لوگ ہیں، انہوں نے آ کر اعتراض کیا ہے. انہوں نے آ کر اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ ایک مبین کتاب ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر ہمیں وہ وضوح نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ احادیث آتی ہیں اس کو بیان کرنے واضح کے لیے. کرتی ہیں. جیسے اس سے پہلے پروگرام میں بھی ایک اشارہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. جی اس کو اور کوسچن کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے میں یہ بات بیان کروں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک مرتبہ شباہت دیں اس قرآن کو عام کتابوں سے، تو عام کتابیں کیسے لکھی جاتی ہیں کہ عام کتابوں کے اندر آپ ابھی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک ٹاپک ہوتا ہے کتاب کا، پھر اس کے اندر ایک پورا فہرست آ جاتی ہے کہ بھئی اس کتاب کے اندر یہ باتیں کرنے والے ہیں. پھر آپ جو ٹاپک بیان کرتے ہیں اس ٹاپک کے اندر پوری جتنی بھی آپ کے ڈسکشنز ہیں ان کو آپ بیان کر دیتے ہیں. ہر ڈسکشن کے اندر ایک مقدمہ آپ کا ہوتا ہے، ایک پریفیس ہوتا ہے، اس مطلب کو پورے طریقے سے بیان کرتے واضح ہیں. کر دیتے ہیں. اب اگر ایک کتاب ایسی ہو کہ جس کے اندر کوئی پریفیس نہ ہو، کوئی انڈیکس نہ ہو، کوئی مثال کے طور پہ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ تو پروردگار اپنی بات شروع کرتا ہے جناب موسیٰ کے بارے میں، سورہ بقرہ کے اندر ذکر کر رہا ہے، پھر ایک دم سے آپ دیکھیں گے کسی اور سورہ کے اندر ان کا تذکرہ ہو جا رہا ہے. ایک مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات یہاں پر بیان ہوئی ہے، اس بات کا تکملہ آپ کو کہیں اور آیت میں مل رہا ہے. تو ایسی کیفیت کیوں ہے؟ تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر وہ تبین، وہ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشن ہونا، واضح ہونا، یا اور الفاظ کو اور میں واضح کرنا چاہوں کہ جو ہارمنی ہوتی ہے ایک ٹیکسٹ کے اندر، ایک کوہیرنس ہوتا ہے، ایک ترتیب اور ہم آہنگی ہوتی ہے، اس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب میں آ کر یہیں سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا قرآن کے اس لفظ کی طرف، اس کا نام جو ہے، اور اس سوال کے جواب کی طرف. دیکھیے ایک اشکال اور ایک غلطی جو ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے تصور یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک مصنف ہے کہ جو ایک تصنیع، یعنی ہماری طرف سے جو غلطی جو ہو گئی قرآن کو سمجھنے میں. جی جی بالکل. کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی ایک مصنف ہونا چاہیے، ایک آتھر ہے کہ جو آ کر قرآن کو لکھ رہے ہیں. اب جب وہ لکھ رہے ہیں تو اب بہت ضروری ہے کہ جب وہ لکھنے کے لیے آئیں تو اس لکھنے میں پہلے آ کر پریفیس لکھیں، ٹاپک کو ایکسپلین کریں اور اس ٹاپک کے انڈر جتنی باتیں اس کو بیان کر دیں. ایسا نہ ہو کہ بار بار ادھر ادھر کریں. یہ غلطی ہے ہماری طرف سے. یہ طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جب ہم کتبی طور پہ کسی کو لکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوتی ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کا نام ہی اس لیے پڑا ہے کیونکہ وہ تلاوت شدہ کتاب ہے. قرآن ایک کتبی کتاب نہیں ہے، رادر ہم لوگ کو ایسے بولنا چاہیے کہ قرآن ایک شفاہی کتاب ہے. یعنی قرآن ایک گفتگو والی کتاب ہے. یعنی وہ کتاب ہے کہ جس نے آپ کا جو ٹیکسٹ میتھڈ ہے کتاب کو لکھنے کا اس کو اڈاپٹ نہیں کیا ہے. کیونکہ ٹیکسٹ میتھڈ کے اندر جتنے فائدے آپ بتا رہے ہیں میں اتنے ہی نقصان بھی گنا سکتا ہوں. اگر ایک کتاب ایسی ہوتی کہ جس کے اندر شروع سے لے کے آخر تک کے اگر ہم نے ایک ٹاپک شروع کر دیا کہ بھائی حکم میں مثال کے طور پہ خمس یہ ہونا چاہیے، حکم میں ارث یہ ہونا چاہیے، تو اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو آپ ایک لائن پڑھیں گے، 2 لائن پڑھیں گے، 3 لائن پڑھیں گے، تھک جائیں گے. جہاں آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عام سی کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر وہ تنوع نہیں پایا جاتا ہے. یعنی آپ بقول آپ کے تھک جائیں گے اور فوراً چھوڑ دیں گے، اور جہاں مقصد وہاں بھی چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا عام کتابوں کے اندر ٹھیک ہے ایک اچھائی ہے لیکن ایک برائی بھی تو ہے کہ آپ جیسی جس چیز کی طرف جا رہے ہیں آپ نے ذرا سا پڑھا چھوڑ کے چلے گئے، یا مثال کے طور پر ذرا سا پڑھا تھک گئے آپ نے کتاب چھوڑ دی. لیکن قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آگے پرنٹ کر کے کتاب چھپوا کے آپ کے سامنے رکھ دیں. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مقصد تک کے پہنچائے، کامیابی تک کے پہنچائے. کیسے پہنچا سکتا ہے کامیابی تک کے؟ اس بات کو مفسرین نے بھی لکھا ہے. خود قرآن کے اندر کتنے اشارے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ جو عاقل ہیں ان کی عقل بیدار ہو جائے. ہم یہ مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو نمونہ عمل مل جائے.